درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجالس محرم کی یہ 11ویں مجلس ہے اور آخری مجلس ہے. اس سال کی اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس کی برکتیں ہمیں اور آپ سب کو عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. رہیں گے حشر تک باقی 72 کربلا والے. رہیں گے حشر تک باقی 72 کربلا والے. رہیں گے حشر تک باقی 72 کربلا والے. یزیدی مٹ گئے لیکن ہے گھر گھر کربلا والے. یزیدی مٹ گئے لیکن ہے گھر گھر کربلا والے. یزیدی مٹ گئے لیکن ہے گھر گھر کربلا والے. سنو اے ظالموں تم پیاس کا تانا نہ دو ان کو. سنو اے ظالموں تم پیاس کا تانا نہ دو ان کو. سنو اے ظالموں تم پیاس کا تانا نہ دو ان کو. ہے رکھتے اپنی ٹھوکر میں سمندر کربلا والے. رکھتے اپنی ٹھوکر میں سمندر کربلا والے. یزیدی مٹ گئے لیکن ہے گھر گھر کربلا والے. یزیدی ہے کہ مرتے جا رہے ہیں پانی پی پی کر. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. یزیدی ہے کہ مٹتے جا رہے ہیں پانی پی پی کر. یزیدی ہے کہ مٹتے جا رہے ہیں پانی پی پی کر. ہے پیاسے پھر بھی زندہ ہے 72 کربلا والے. ہے پیاسے پھر بھی زندہ ہے 72 کربلا والے. یزیدی مٹ گئے لیکن ہے گھر گھر کربلا والے. جو دنیا میں لگاتے ہیں سبیل سید و شہداء. جو دنیا میں لگاتے ہیں سبیل سید و شہداء. جو دنیا میں لگاتے ہیں سبیل سید و شہداء. پلائیں گے انہیں محشر میں کوثر کربلا والے. پلائیں گے انہیں محشر میں کوثر کربلا والے. رہیں گے حشر تک باقی 72 کربلا والے. یزیدی مٹ گئے لیکن ہے گھر گھر کربلا والے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت اپنے بلی کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اے میرے بندو
جو لوگ میری راہ میں قتل کیے جائیں، جو لوگ میری راہ میں مارے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے مگر ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں، تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیسے زندہ ہے۔ تم نے دیکھا میرے شہید بندے میری راہ میں کٹ گئے، ان کے بازو کاٹ لیے گئے، ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، ان کا سینہ چھلنی کر دیا گیا۔ تم یہ نہ سوچنا کہ یہ کاٹ دیے گئے، ان کی روح نکل گئی، ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا تو یہ مر گئے ہوں گے، نہیں، میں خدا کہہ رہا ہوں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہے۔ اور جب اللہ نے فرما دیا یہ زندہ ہے تو کس کی مجال ہے کہ شہیدوں کو مردہ کہہ سکے؟ ہے کسی کی مجال کی مردہ کہہ سکے؟ اگر کوئی شہیدوں کو مردہ کہے تو اللہ کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ اچھا، جب شہیدوں کو ہم مردہ نہیں کہہ سکتے، اللہ نے روکا ہے، تو یہ جو شہید ہیں ان کو شہادت انبیاء کرام کے صدقے میں ملتی ہے، نبیوں کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ جب شہیدوں کی زندگی کا یہ عالم ہے تو پھر انبیاء کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ پھر سارے انبیاء کی زندگی کا یہ عالم ہے تو جو امام الانبیاء ہے ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہو، لیکن 15 سال پہلے جیسا سنتے تھے ویسا نہیں۔ 15 سال پہلے کی محفل جو یہاں کی تھی مجھے یاد آ رہی ہے کہ پہلی مجلس سے لے کر 11ویں مجلس تک میں نے آپ کا الگ ماحول دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ اب گاؤں میں شفٹ ہو گئے ہوں، ان میں سے زیادہ تر لوگ یا تو باہر کمانے چلے گئے ہوں، لیکن پھر بھی کہیں بھی جا رہے ہوں وہ بھی وہی تھے، حسین کے چاہنے والے۔ آپ بھی حسین کے چاہنے والے ہو، اچھا سنتے ہو مگر اور زیادہ اچھا سنو، یہی میرا مطالبہ ہے آپ سے۔ اللہ تعالی ہمیں امام حسین کے ذکر کی برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی قربانی پیش کی، اپنے آل اولاد کی قربانی پیش کی، اور یہ سبق دے دیا کہ جہاں معاملہ دین کا آ جائے، جب معاملہ قرآن کے آئین کا آ جائے، جب معاملہ پرچم اسلام کا آ جائے تو اسلام کے وقار کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے، پرچم اسلام کی بلندی کے لیے مسلمان ہمیشہ کفن باندھ کر آگے بڑھتا ہے۔ ضرورت پڑتی ہے تو مال و زر قربان کرتا ہے، ضرورت پڑتی ہے تو اپنی اولاد کو قربان کرتا ہے، ضرورت پڑتی ہے تو اپنی جان بھی قربان کرتا ہے۔ کل آپ نے سنا کہ حضرت امام مسلم ان کے دونوں شہزادے شہید کر دیے گئے۔ 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری میں امام مسلم کو شہید کیا گیا، اور دیکھو جس دن امام مسلم کو شہید کیا گیا اسی دن امام حسین مکہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہو رہے ہیں، کیونکہ امام مسلم کا خط انہیں مل گیا تھا۔ آپ رخت سفر طے کرتے ہیں، اپنے اعوان انصار اپنے اہل بیت کو لے کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اجلہ صحابہ کرام نے آپ کو روکا تھا۔ تمہیدی گفتگو ضرور سماعت کر لیں تاکہ تقریر آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ صحابہ کرام نے روکا، حضور آپ کو نہیں جانے دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے روکا، حضرت واقد لیثی نے روکا، بڑے بڑے صحابہ کرام اور اہل ایمان نے روکا کہ ان کی بے وفائی کا پہلے سے تجربہ ہو چکا ہے، آپ کو نہیں جانے دیا جائے گا۔ لیکن خط چونکہ آپ کو مل چکا تھا، امام مسلم نے عرض کیا کہ حضور آئیں، یہ اپنے قول و قرار پر قائم ہے یا آپ پر جان چھڑکنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں، آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ اور صحابہ کرام نے جب روکنا چاہا تو آپ نے فرمایا
کہ اگر میں حشرات الارض کے سوراخوں میں بھی داخل ہو جاؤں تو جو مجھے پکڑنا چاہتے ہیں ان سوراخوں سے نکال کر کے مجھے پکڑ لیں گے۔ اور میرے باپ نے روایت بیان کی ہے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک میڈا حرم کعبہ کی حرمت کو حلال کر رہا ہے، تو یہ میرے نبی کے صحابہ میں وہ میڈا نہیں بننا چاہتا ہوں۔ اگر میں یہاں رہا تو ظالم مجھے یہی گرفتار کریں گے، یہاں خوریزی ہوگی، کعبہ مقدسہ کی حرمت پامال ہوگی، میں وہ میڈا نہیں بننا چاہتا ہوں۔ اور میں اگر حشرات الارض کے سوراخوں میں بھی داخل ہو جاؤں، وہاں سے نکال کر میرے ساتھ وہی کریں گے جو وہ کرنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو کرنا چاہتے ہیں۔ تاریخ کربلا کہتی ہے کہ آپ آگے بڑھ رہے تھے اور جب راستے میں کسی نے پوچھا آخر حج کا زمانہ ہے، حج کیے بغیر آپ آگے کیوں جا رہے ہیں؟ حج کر لیتے لیکن حج کیے بغیر آپ آگے کیوں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ اگر میں آگے نہیں جاؤں گا، جلدی نہیں کروں گا تو میں بہت جلدی حرم کعبہ ہی میں گرفتار کر لیا جاؤں گا۔ فصدق شاعر نے جب آگے چل کر کے پوچھا کہ آخر کیوں بزد ہے آپ آگے جانے کے لیے، کیوں حج کو چھوڑ کر کے آپ کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے، تو آپ نے فصدق شاعر سے بھی یہی جواب دیا تھا کہ اگر میں آگے نہ بڑھتا، جلدی نہ کرتا تو بہت جلدی پکڑ لیا جاتا۔ مطلب یہ کہ پورا نقشہ امام علی مقام کے سامنے تھا، آپ جان رہے تھے، آپ کو اندیشہ ہو گیا تھا کہ میں بہت جلدی گرفتار کیا جانے والا ہوں، اس لیے آپ آگے بڑھ رہے تھے۔ ظاہر میں تو نقشہ یہی تھا، ظاہر میں معاملہ تو یہی تھا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ شہادت کا شوق، شہادت کی کشش آپ کو کربلا کھینچے لیے جا رہی تھی۔ بظاہر تو اس لیے جا رہے تھے کہ گرفتار ہونے والے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شہادت آپ کو میدان کربلا میں کھینچ رہی تھی۔ 2 قدم بھی نہیں چلنے کی ہے طاقت مجھ میں، 2 قدم بھی نہیں چلنے کی ہے طاقت مجھ میں کہاں جاتا ہوں عشق لیے جاتا ہے، یہ میرا عشق ہے، یہ میرا عشق شہادت ہے، یہ میرا شہادت کی میری کشش ہے کہ جو میدان کربلا کی طرف مجھے کھینچے لیے جا رہی ہے۔ راستے میں پھر کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضور آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آخر آپ لوگوں کی باتیں کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ صحابہ نے روکا، آپ کیوں نہیں رک جاتے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے نبی کو خواب میں دیکھا، میرے نبی نے خواب میں مجھ کو جو حکم دیا ہے میں وہ حکم بجا لاؤں گا اور یہاں تک کہ اپنے رب سے جا ملوں گا۔ پوچھا گیا وہ خواب کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے خواب میں آپ کو کیا حکم دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس خواب کو میں نے اس سے پہلے نہ کسی کو بیان کیا ہے، نہ اس کے بعد بیان کروں گا، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کر لوں گا، یہاں تک کہ اپنے رب سے جا ملوں گا۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے ساتھ 82 نفوس قدسیاں ہیں، ان میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، بیمار ہیں، سب کے سب مہمان بن کر کے کوفہ کی جانب روانہ ہو رہے ہیں۔ جب آپ جا رہے تھے صحابہ کرام کے آنکھوں میں آنسو، مکہ شریف کا ذرہ ذرہ زبان حال سے پکار کر کہہ رہا تھا اے حسین ابن علی سبت پیمبر مت جا، اے حسین ابن علی سبت پیمبر مت جا، نازنی جسم لیے کانٹوں کے اندر مت جا، نازنی جسم لیے کانٹوں کے اندر مت جا۔ جب آپ مقام سالبیہ میں پہنچے تو آپ کو خبر ہوئی کہ امام مسلم ان کے دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ سہم جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور واپس ہونا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا حضور امام مسلم تھے، آپ کو جب دیکھیں گے تو پھر نواسہ رسول سمجھ کر کے ان کے عقل سامنے آ جائے گی، ان کے آنکھوں کی پٹی کھل جائے گی۔ امام مسلم کے 3 بھائی آپ کے ساتھ تھے، تینوں بھائیوں نے کہا جب ہمارے بھائی کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے تو ہم پیچھے نہیں جائیں گے، ہمیں آگے جانا ہوگا، ان سے سوال کرنا ہوگا کہ آخر مہمان بنا کر بلایا، پھر بلانے کے بعد بھیڑیوں کے حوالے کر دیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ ہم اپنے بھائی کے جان کا بدلہ لیں گے۔ امام حسین علی مقام آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ جب آپ کوہ ذی ہشم میں پہنچتے ہیں تو
ابن زیاد کی طرف سے، چونکہ بڑی تفصیل ہے، وقت اتنا نہیں ہے کہ میں تفصیل بیان کروں، صرف خاکہ پیش کر رہا ہوں۔ جب آپ مقام کوہ ذی ہشم پر پہنچتے ہیں تو ابن زیاد کی طرف سے 1000 سپاہیوں کا سپہ سالار بنا کر کے حر بن ریاحی کو بھیجا گیا تھا۔ حر بن ریاحی نے آپ کے قافلے کو روک لیا، گھیر لیا، محاصرہ کر لیا۔ امام علی مقام نے کہا تم نے مجھے کیوں گھیرا، تم نے میرا محاصرہ کیوں کیا، یہ سپاہی کیوں آئے ہیں؟ تو حر بن ریاحی نے کہا آپ نے بغاوت کی ہے، ابن زیاد امیر کوفہ کا حکم ہے کہ آپ کو گرفتار کیا جائے، ایک چٹیل میدان میں آپ کو روکا جائے۔ آپ نے فرمایا میں خود سے نہیں آیا ہوں، مجھ کو بلایا گیا ہے، امام مسلم کو بلانے پر میں نے بھیجا ہے، ان کے شہزادے ان کے ساتھ ان کے بلانے پر گئے تھے، مہمان بنا کر بلائے گئے تھے، ظالموں نے ان کو شہید کر دیا ہے، کیسے بلایا گیا تھا؟ آپ نے فرمایا تمہارے سپاہیوں میں سے یہ فلاں سپاہی ہے، اس نے مجھ کو خط لکھ کر کے بھیجا تھا، یہ فلاں سپاہی ہے، اس کے نام کا خط میرے پاس آیا تھا، یہ جو فلاں سپاہی دکھ رہا ہے اس کی بھی دستخط تھی جو خط میرے پاس آئی تھی۔ ان سبوں نے مجھ کو مہمان بنا کر بلایا۔ امام علی مقام آ جاؤ، اگر آپ آئیں گے نہیں تو ظالم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں گے، اگر آپ آئیں گے ہم آپ کو اپنا امام تسلیم کریں گے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کریں گے، ہم آپ کو اپنا پیشوا تسلیم کریں گے، اگر آپ نہیں آئیں گے تو کل میدان محشر میں اللہ سے کہہ دیں گے کہ نبی کی نماز سے ہم نے بلایا تھا لیکن وہ نہیں آئے، مجبور ہو کر کے ظالم کے ہاتھوں میں ہم نے اپنا ہاتھ دے دیا تھا۔ حر بن ریاحی نے کہا ان خطوط کے بارے میں مجھے کوئی خبر نہیں ہے، بس میں یہ جانتا ہوں کہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ امام علی مقام اور ان کے رفقا کو واپس جانے نہیں دینا، یہاں تک کہ ان کو ہمیشہ ساتھ میں رکھنا اور چٹیل میدان میں انہیں روکنا۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے ظہر کی نماز کا وقت ہوا، امامت کے لیے مصلی پر تشریف فرما ہوئے۔ حر بن ریاحی سے کہا تم بھی اگر چاہو تو میری اقتداء میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ حر اور اس کے سپاہیوں نے بھی آپ کی اقتداء میں جماعت سے ظہر کی نماز ادا کی، اور پھر آگے غازریہ گاؤں تھا۔ امام علی مقام نے فرمایا حر بن ریاحی اگر مجھے پیچھے مدینہ شریف نہیں جانے دیتے، مکہ شریف جانے نہیں دیتے تو اس گاؤں کی طرف جانے دو، کم سے کم مجھے مہلت تو مل جائے گی۔ تو حر بن ریاحی نے کہا نگران میرے ساتھ ہے، ابن زیاد کے جاسوس میرے ساتھ ہیں، مجھ کو حکم یہی ملا ہے کہ آپ کو کہیں جانے نہ دیا جائے، یہاں تک کہ گرفتار کر کے ایک چٹیل میدان میں آپ کو ٹھہرایا جائے تاکہ ابن زیاد جو معاملہ آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے وہ کر جائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے حر بن ریاحی نے کہا اگر میں خلاف ورزی کروں گا تو مجھے بھی مارا جائے گا، ان سپاہیوں کو بھی مار دیا جائے گا، میری بھی اولاد کو مارا جائے گا، ان سپاہیوں کی اولاد کو بھی مار دیا جائے گا، ہمارے کنبے کو ہلاک کر دیا جائے گا، ہماری جائیداد ضبط کر لی جائے گی۔ چاروں ناچار امام علی مقام حر بن ریاحی کے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ حر کی ملاقات امام علی مقام سے محرم کی 1 تاریخ سن 61 ہجری میں ہوئی تھی۔ جب محرم کی 2 تاریخ جمعرات کا دن آتا ہے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک چٹیل میدان ہے، اسی میدان میں سپاہیوں نے آ کر کے آپ کو روکا۔ آپ نے فرمایا کہ آگے بڑھنے دو، کہا نہیں اس سے آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا، دائیں جانے دو، کہا اس سے آگے دائیں بھی نہیں جانے دیا جائے گا، بائیں جانے دو، بائیں بھی نہیں جانے دیا گیا، پیچھے جانے دو، پیچھے بھی نہیں جانے دیا گیا۔ پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ بتایا گیا اس جگہ کا نام نینوا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی اور نام ہوگا؟ بتانے والے سپاہیوں نے بتایا اس کا نام کربلا ہے۔ امام علی مقام نے جب نام کربلا سنا تو فرمایا میرے ساتھیوں اب ہم آگے جا بھی نہیں سکتے، ہم دائیں جا بھی نہیں سکتے، بائیں جا بھی نہیں سکتے، پیچھے ہو بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میدان کربلا ہے، اور میدان کربلا کی حقیقت میں جانتا ہوں۔ امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا ہذہ کربلاء موضع کرب و بلاء، ھذا مناخ رکابنا ومحط رحالنا ومقتل رجالنا۔ اے میرے ساتھیوں یہی کربلا ہے، یہی کرب و بلا کی جگہ ہے، ہاں یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے گھوڑے باندھے جائیں گے، ہاں یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارا خیمہ زن کیا جائے گا، ہاں یہی وہ کربلا کی زمین ہے جہاں پر مجھ کو بھی شہید کیا جائے گا، میرے انوان و اقسام کو بھی قتل کر دیا جائے گا، ان کو بھی شہید کر دیا جائے گا، میرے انصار کو بھی شہید کیا جائے گا، مجھ کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا حضور آپ کو کیسے خبر؟ تو آپ نے فرمایا کہ جنگ صفین کے موقع پر میرے ابو علی شیر خدا جب یہاں پہنچے تھے تو اس سرزمین پر بیٹھ گئے، رونے لگے، اتنا روئے کہ ان کے آنکھوں کے آنسوؤں سے یہاں کی زمین
زمین تربتر ہو گئی تھی. اور اس کے بعد جب پوچھا گیا آخر آپ کیوں رو رہے ہیں, تو علی شیر خدا نے جنگ صفین کے موقع پر ہی فرما دیا تھا یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا پیارا بیٹا آئے گا. میدان کربلا ہے, یہاں پر اس کے گھوڑے باندھے جائیں گے, یہاں پر اس کا خیمہ لگایا جائے گا, یہی اس کے ساتھیوں کو شہید کیا جائے گا. یہ خبر تو میرے باپ نے بہت پہلے مجھ کو دی تھی, اور میرے نانا جان نے اس جگہ کا پتہ میرے بچپن ہی میں مجھ کو بتا دیا تھا. سبحان اللہ. میرے بچپن ہی میں میرے نانا جان نے مجھ کو بتا دیا تھا. برادران اسلام, آپ وہاں خیمہ لگا دیتے ہیں, دھیرے دھیرے کمک آ رہی ہے, سپاہیوں کی فوج آ رہی ہے, یہاں تک کہ عمرو بن سعد جو یزیدی لشکر کا سپہ سالار تھا, جو حال ہی میں ایران کی مہم سر کرنے کے لیے جا رہا تھا, 4,000 سپاہیوں کا سپہ سالار بنایا گیا تھا کہ اگر ایران کی مہم سر کر دو گے تو موصل کی گورنری تمہیں دلا دی جائے گی. لیکن جب امام حسین میدان کربلا پر اتر آئے, ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم گورنری چاہتے ہو تو ایران کی مہم بعد میں سر کرنا, پہلے تمہیں حسین کی مہم سر کرنا ہوگا. پہلے تو وہ کتراتا ہے, لیکن جب جانتا ہے کہ مجھے گورنری نہیں ملے گی, عہدہ نہیں ملے گا, تو اپنے سپاہیوں کو لے کر میدان کربلا پر اتر جاتا ہے. دھیرے دھیرے 22,000 کا لشکر جرار میدان کربلا پر اتار دیا گیا. مقابل میں صرف 82 نفوس قدسیہ ہیں امام علی مقام کے ساتھ, ان کو ساتھ لے کر کے. ان میں عورتیں ہیں, ان میں بچے ہیں, ان میں بیمار ہیں, اور پھر لڑنے کی غرض سے بھی نہیں آئے تھے بلکہ مہمان بنا کر بلائے گئے تھے اور میدان کربلا پر اتار دیے گئے تھے. لیکن ان کے مقابلے میں ابن زیاد نے 22,000 کا لشکر جرار کربلا کے میدان پر اتار دیا تھا. جان رہے تھے یزیدی کہ یہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں سے لڑنا آسان نہیں ہے. امام حسین کی رگوں میں حیدر کرار کا خون روا روا رہا, وہی حیدر کرار جنہوں نے خیبر کو جب فتح کیا تھا تو باب خیبر اپنے پشت پر ڈالا تھا, سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ اسی دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور قلعہ فتح کر دو, تو قلعہ فتح ہو گیا تھا. وہی حیدر کرار جن کی طاقت و شجاعت کا یہ عالم تھا کہ جس جنگ میں جاتے تھے اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمایا کرتا تھا. 22,000 کا لشکر جرار میدان کربلا میں اتار دیا گیا ہے. جس دن آپ شہید ہوئے اس دن سے 3 دن پہلے ہی آپ پر, آپ کے رفقا پر پانی بند کر دیا گیا. نہر فرات پر 500 سپاہیوں کا دستہ تعینات کر دیا گیا. کتے پانی پیئے پینے دینا, جانور پانی پیئے پینے دینا, کفار و مشرکین پانی پیئے پینے دینا, مگر خبردار میرے سپاہیوں حسین اور ان کے ساتھیوں کو ایک قطرہ بھی پانی نہیں دینا. معاذ اللہ رب العالمین. برادران اسلام, امام علی مقام رضی اللہ عنہ ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا. اور پھر جب 9 محرم الحرام کا دن آتا ہے تو عمرو بن سعد سے امام علی مقام نے ملاقات کی کہ تمہارا کیا ارادہ ہے. عمرو بن سعد نے کہا ہمارا یہی ارادہ ہے کہ ابن زیاد کا کہنا ہے کہ آپ یا تو یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو یا مرنے کٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ. امام علی مقام نے کہا اگر میرا آنا تمہیں پسند نہیں ہے تو میری 3 باتوں میں سے ایک بات مان لو. پہلی بات یہ ہے کہ یا تو میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس چلے جانے دو, اور اگر یہ بات نہیں مانتے تو کم سے کم کسی دوسرے ملک کی سرحد پر جانے دو, میں اپنی زندگی کے باقی دن وہیں گزار لوں گا. اور اگر وہاں بھی نہیں جانے دیتے تو سیدھا یزید کے پاس دمشق جانے دو, میں اس سے خود گفتگو کر لوں گا, اس سے خود اپنی بات کر لوں گا. عمرو بن سعد نے خط بھیجا ابن زیاد کے پاس, تو ابن زیاد کو جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ شمر لعین نے کہا کہ آپ عمرو بن سعد کی باتوں میں نہ آئے, میں نے سنا ہے راتوں رات وہ حسین ابن علی سے گفتگو کرتا ہے, وہ نرمی دکھانا چاہتا ہے, آپ مجھ کو بھیجیں میں حسین کی مہم سر کراؤں گا. چند سپاہیوں کے ساتھ ابن زیاد نے شمر لعین کو بھیجا. شمر لعین نے عمرو بن سعد سے کہا کہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ حسین اور ان کے ساتھیوں کو یا تو قتل کر دو یا تو یہ یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں, ورنہ کوئی دوسری شرط, کوئی دوسری نصیحت قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم ایسا نہیں کرنا چاہتے ہو تو پھر فوج کو میرے حوالے کر دو, یہ مہم میں سر کروں گا. عمرو بن سعد جو دنیا پر جان چھڑکنے والا تھا, جو مال و زر کا لالچی تھا, اس نے کہا نہیں شمر لعین
یہ مہم میں ہی سر کروں گا، یہاں تک کہ 9 محرم الحرام کو یہاں اپنے سپاہیوں کو لے کر کے خیمہ حسینی کی جانب بڑھنے لگا۔ امام علی مقام اس وقت درود و سلام پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وظیفہ پڑھ رہے تھے، نیند کا غلبہ آ گیا، نیند کا غلبہ آیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو آپ کی بہن آپ کی بارگاہ میں حاضر آتی، حضور بیدار ہو جائے، سپاہی ہمارے قریب آ رہے ہیں۔ حضرت رسول گرامی وقار کے نواسے بیدار ہوتے ہیں اور اپنی بہن سے فرماتے ہیں، میری بہن ابھی ابھی میں نے خواب میں اپنے نانا جان کو دیکھا ہے، نانا جان میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کے فرما رہے ہیں، حسین بہت جلد تم میرے پاس آنے والے ہو، حسین بہت جلد تم میرے پاس آنے والے ہو، لگتا ہے ہماری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے، لگتا ہے ہماری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بہن سے بیان فرمایا اپنا خواب، حضرت زینب کی چیخ نکل گئی۔ امام علی مقام نے کہا صبر کرو، صبر کا سلا بہت اچھا ہوتا ہے۔ جب آپ نے دیکھا سپاہی قریب آ گئے ہیں تو فرمایا پاس نمبردار جاؤ ان سے پوچھو ارادہ کیا ہے۔ جب آپ نے جا کر پوچھا ارادہ کیا ہے تو عمرو بن سعد نے کہا کہ جاؤ حسین اعظم سے کہہ دو کہ یا تو یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے یا تو مرنے کٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔ امام علی نے فرمایا کہ جاؤ یزیدیوں سے کہہ دو کہ اگر یہ مارنا چاہتے ہیں، کاٹنا چاہتے ہیں تو یہ مارے کاٹے، ہم یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتے، لیکن کم سے کم ایک رات کی مہلت دے دیں تاکہ ایک رات مل جائے گی تو قرآن کی تلاوت اور زیادہ کر لیں گے، ایک رات اور مل جائے گی وظیفہ اور زیادہ کر لیں گے، ایک رات اور مل جائے گی تو ہم درود و سلام بارگاہ مصطفیٰ میں اور زیادہ پیش کر لیں گے، ایک رات مل جائے گی تو ہم اللہ کی عبادت خوب زیادہ کر لیں گے۔ مہلت دے دی گئی، رات کا سناٹا آیا، عبادتوں پر عبادتیں کی جا رہی ہیں، تلاوتوں پر تلاوت کی جا رہی ہے، وظیفہ پر وظیفے کیے جا رہے ہیں، نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جب یزیدی سپاہی سب کے سب رات کے سناٹے میں سو گئے تو امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو اکٹھا فرمایا، اپنے ساتھیوں کے سامنے تقریر فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے لوگوں تم میرے بہت اچھے ساتھی ہو، تم نے مدینہ سے مکہ، مکہ سے کوفہ تک میرا ساتھ دیا ہے، کل میدان محشر میں جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ اے حسین تمہارے ساتھی کیسے تھے تو میں بہت اچھے سے جواب دے دوں گا کہ میرے ساتھی جیسے تھے کسی کے ساتھی ایسے نہیں ہوں گے، تم نے میرا بہت ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ اے میرے ساتھیوں سنو، کل 10 محرم الحرام کو یہ یزیدی اور یزید ابن زیاد اگر سر چاہتا ہے تو میرا چاہتا ہے، اگر مارنا چاہتا ہے تو مجھے مارنا چاہتا ہے، اگر ہاتھ کاٹنا چاہتا ہے تو میرا ہاتھ کاٹنا چاہتا ہے، اگر چھلنی کرنا چاہتا ہے تو مجھے چھلنی کرنا چاہتا ہے، اگر سر قلم کرنا چاہتا ہے تو میرا سر قلم کرنا چاہتا ہے، لیکن تم سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے، یزید کا تم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ دیکھو تم نے میرا بہت ساتھ دیا، لیکن اب رات کے سناٹے میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اجازت دیتا ہوں کہ جن راستوں سے تم آئے ہو انہی راستوں سے مدینہ شریف واپس چلے جاؤ، مکہ شریف واپس چلے جاؤ۔ اے فرزندان علی تم بھی چلے جاؤ، اے فرزندان عقیل تم بھی چلے جاؤ، عباس تم بھی چلے جاؤ، علی اکبر تم بھی چلے جاؤ، اے قاسم محفارے تم بھی چلے جاؤ، حر بن ریاحی جتنے آپ کے عوانوں انصار تھے سب کو آپ نے حکم دیا کہ تم سب کے سب رات کے سناٹے میں واپس چلے جاؤ۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو جتنے حسینی وہاں آپ کے رفقا تھے سب کھڑے ہو گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہے، عرض کرتے میرے آقا امام علی مقام ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر واپس چلے جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، ہم مدینہ سے مکہ آپ کے ساتھ رہے، مکہ سے کوفہ تک آپ کے ساتھ رہے، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، یہاں تک کہ شہادت میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گے اور جنت میں بھی ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدنا امام حسین، امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امام علی مقام سے عرض کیا ہم نہیں جائیں گے تو امام علی مقام میں سوچا ہو سکتا ہے لحاظ میں نہیں جا رہے ہوں، رات کا سناٹا ہے، چراغ جل رہا ہے، چراغ بجھا دیا، جو جانا چاہے چلا جائے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یزیدی صرف میرا سر چاہتے ہیں، میری جان کے وہ پیاسے ہیں۔ جب آپ نے چراغ بجھا دیا اور پھر چراغ بجھانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جلایا، جو جہاں تھا وہیں بیٹھا تھا، کوئی واپس نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہاں پر ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ توجہ دیں۔ جنگیں بہت ہوئی ہیں، ہوتی رہیں گی، قبیلے کی لڑائی ہوئی، ملک کی لڑائی ہوئی، ہوتی رہے گی، لیکن آپ نے کبھی بھی کسی تاریخ میں نہیں پڑھا ہوگا
کہ کسی بھی جنگ میں کسی بھی ملک کے کسی بھی قبیلے کے سپہ سالار نے اپنی حکومت سے کہا ہو کہ مجھ کو سپاہی کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، مجھے اسلحہ جات کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، فوج زیادہ ہو مقابل میں کم ہو، تب بھی ہر سپہ سالار کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس سپاہی اور زیادہ ہو جائیں، ہر کمانڈر کی یہی خواہش ہوتی ہے میرے پاس بم بارود زیادہ ہو جائیں، ہر کمانڈر کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس سامان حرب و ضرب زیادہ ہو جائے، میرے پاس فوج زیادہ ہو جائے۔ برادران اسلام، جہاں تاریخ عالم آپ پڑھتے ہوں گے، ہر ایک جنگ کی تاریخ آپ پڑھتے ہوں گے، ہر ایک کمانڈر کی تاریخ آپ پڑھتے ہوں گے، وہیں پر امام علی مقام کی بھی تاریخ آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور ہر سال سنتے ہیں۔ یہ ایک ایسا کمانڈر ہے جن کے پاس صرف 72 نفوس قدسیہ ہیں، وہ بھی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، ان میں عورتیں بھی ہیں، ان میں بیمار بھی ہیں، لالا 22,000 کے لشکر جرار سے ہے، سامان حرب و ضرب بھی آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے۔ برادران اسلام، سامان حرب و ضرب بھی آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود برادران اسلام، یہ دنیا کا ایسا کمانڈر ہے، ایسا سپہ سالار ہے جو سپاہی کم ہونے کے باوجود کہتا ہے میرے سپاہیوں تم واپس چلے جاؤ، سامان حرب و ضرب کم ہے مگر پھر بھی کہتے ہیں کہ تم سب کے سب چلے جاؤ۔ ہر کمانڈر کی خواہش ہوتی ہے سپاہی زیادہ ہو جائے، ہر کمانڈر کی ضرورتیں ہوتی ہے میرے پاس سامان حرب و ضرب زیادہ ہو جائے، لیکن دنیا کا ایک ایسا سپہ سالار ہے جو کہتا ہے سپاہیوں تم چلے جاؤ، 22,000 کے لشکر جرار سے تنہا میں مقابلہ کروں گا۔ ہے دنیا میں کوئی ایسا شجاعت کا سردار؟ میں جواب دوں ایسا کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا کوئی کمانڈر جب تک جنگ ختم نہ ہو جائے یہ نہیں جانتا کہ ہم جیتیں گے کہ ہاریں گے، مگر حسین کو جنگ ہونے سے پہلے ان کے نانا جان نے پہلے بتا دیا تھا حسین پیر تیرے کٹیں گے لیکن جیت تیری ہوگی، ہاتھ تیرے کٹیں گے لیکن جیت تیری ہوگی، سینہ چھلنی تیرا ہوگا لیکن جیت تیری ہوگی، سر قلم تیرا ہوگا لیکن جیت تیری ہوگی۔ جب تم شہید ہو جاؤ گے پرچم اسلام بلند ہو جائے گا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مستق اعلی حضرت، جشن سودائے کربلا، جشن سودائے کربلا، نعرہ حیدری۔ امام حسین کو نانا جان نے بتا دیا تھا کہ حسین جیت تمہاری ہی ہوگی، تم شہید ہو جاؤ گے اسلام بلند ہو جائے گا، تم شہید ہو جاؤ گے تمہیں زندگی جاوید مل جائے گی، تم شہید ہو جاؤ گے تو اسلام کے قانون کے ایک ایک حرف کو چمک حاصل ہو جائے گی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات عبادت کرتے ہیں، فجر کی نماز کا وقت آتا ہے، نماز پڑھاتے ہیں، سب نے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کی۔ نماز فجر کے بعد اپنے بیٹے علی اکبر شبیہ پیغمبر کو حکم دیا جاؤ ذرا میدان کارزار کا نظارہ کر کے آؤ۔ نظارہ کرنے گئے، واپس آئے، پوچھا کیا دیکھا؟ عرض کیا ابو جان میدان کارزار خالی پڑا تھا لیکن میں نے دیکھا ایک نقاب پوش خاتون ہے جو میدان کارزار میدان کربلا کے زمین کی ریتوں کو ان کی کنکریوں کو چن رہی ہیں، اٹھا اٹھا کر کے جھولی میں ڈال رہی ہیں۔ امام حسین نے فرمایا میرے بیٹے علی اکبر جانتے ہو وہ کون خاتون تھی؟ عرض کیا نہیں جانتا۔ فرمایا خبردار ہو جاؤ، وہ تمہاری دادی میری امی نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا تھی، انہیں معلوم ہے آج میرے حسین کو اسی زمین پر ان کی لاش گرائی جائے گی، ان کے بیٹوں کی لاش گرائی جائے گی، کہیں لاشوں پر کنکری نہ چھپ جائے، میری ماں اسی وجہ سے ان کنکریوں کو چن چن کر جھولی میں ڈال رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام، پھر اس کے بعد جب 10ویں محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے، غم کی خبر لاتا ہے، عمرو بن سعد کی طرف سے نقارہ جنگ بجا دیا جاتا ہے۔ نقارہ بجایا جاتا تھا کہ جنگ شروع ہو گئی ہے۔ جب نقارہ جنگ بجایا گیا، امام علی مقام سمجھ گئے کہ یہ ظالم میری شہادت کے پیاسے ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ظالموں کے نرغے میں جاتے ہیں، اتمام حجت کے لیے خطبہ پڑھتے ہیں، اتمام حجت کے لیے، تاکہ کل میدان محشر میں یہ نہ کہہ سکیں کہ حسین کو ہم نے اس لیے شہید کر دیا تھا کہ ہم نے ان کو پہچانا نہیں تھا، تاکہ یہ کہہ نہ سکے کہ ہم نے امام علی مقام کو اس لیے مارا تھا کہ ہم ان کی عظمت نہیں سمجھتے تھے۔
اس لیے اتمام حجت کے لیے امام علی مقام سب سے پہلے دشمنوں کے نرغے میں جاتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، رسول گرامی وقار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، یہ کوفیوں، یہ یزیدیوں، یہ ظالموں، تم جانتے ہو کس کو مارنے آئے ہو؟ تم جانتے ہو کس کو شہید کرنا چاہتے ہو؟ تم اس حسین کو شہید کرنا چاہتے ہو جس حسین کو میرے نبی چوما کرتے تھے، سونگا کرتے تھے۔ یہ ظالموں، تمہیں معلوم ہے میرا مقام کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ میرے دونوں نواسے حسن و حسین ہیں جن کو اللہ نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے۔ تم جانتے ہو کس کے حلق پر تم تیر چلانا چاہتے ہو؟ اس کے حلقوم پر تیر چلانا چاہتے ہو جس کے حلقوم کو صحابہ گواہ ہیں میرے مصطفیٰ چوما کرتے تھے۔ یہ ظالموں، میرا مقام تمہیں معلوم ہے؟ میں وہ حسین ہوں جن کو شرف حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے میرے نواسوں سے محبت کی اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے، اور جنہوں نے ان کو ناراض کیا اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ مصطفیٰ گرامی وقار ان سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے نواسے نے ظالموں کے سامنے تقریر فرمائی۔ تاریخ کربلا کہتی ہے جب آپ اپنی عظمت کا خطبہ پڑھ رہے تھے حدیثوں کے حوالے سے، تو دشمنوں کے نرغے میں موجود سپاہی بھی سہم گئے تھے اور ان کے رونگٹے بھی کھڑے ہو گئے تھے، کچھ سپاہیوں کے آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے۔ اب امام علی مقام کی تقریر ہو، جب ہم جیسے چھوٹے مولوی تھوڑا بولتے ہیں تو دل پہ کچھ نہ کچھ تو بات اثر کرتی کہ نہیں کرتی؟ اور یہ سب تقریریں جو ہم کرتے ہیں امام حسین کی انہی تقریروں کا صدقہ ہے۔ امام علی مقام نے میدان کربلا میں ظالموں کے نرغے میں جو تقریر کی تھی، اللہ تعالیٰ اس تقریر کا صدقہ عطا فرما دے تو ہم جیسے چھوٹے مولوی بھی کچھ تقریر بولنے کے لائق ہو سکتے ہیں۔ اللہ وہ صدقہ عطا فرما دے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ جب ظالموں کے نرغے میں تقریر کر رہے تھے، وہ تقریر کیا تھی؟ قرآن کی تفسیر بیان فرما رہے تھے، میرے نبی کی حدیث بیان فرما رہے تھے۔ طیبہ میں نور ہے اور تنویر کربلا میں، طیبہ میں نور ہے اور تنویر کربلا میں، قرآن کی ہو رہی ہے تفسیر کربلا میں، فوج یزید میں بھی کوہرام مچ گیا تھا، فوج یزید میں بھی کوہرام مچ گیا تھا، ابن علی نے کی جو تقریر کربلا میں، ابن علی نے کی جو تقریر کربلا میں۔ امام علی مقام نے فرمایا یزیدیوں میری عظمت سمجھ لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ نہ کرو، ورنہ میرے نانا جان کو کل منہ کیسے دکھاؤ گے، اللہ کو منہ اپنا کیسے دکھاؤ گے؟ جب آپ کی تقریر کا اثر ظالموں پر پڑنے لگا تو شمر ظالم نے مداخلت کرنا شروع کی اور کہا یہ حسین اپنی عظمت کا خطبہ اس لیے پڑھ رہے ہو کیونکہ تمہیں موت سے ڈر لگنے لگا ہے، تم بچنا چاہتے ہو، تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو۔ امام علی مقام نے فرمایا ظالم تم نہیں سمجھ پاؤ گے، میں نے خطبہ صرف اس لیے دیا ہے تاکہ تمام حجت ہو جائے، کل تم اللہ کی بارگاہ میں بہانہ نہ بنا سکو کہ ہم نے حسین کو پہچانا نہیں۔ سنو، ہم جان بچانے نہیں آئے ہیں بلکہ جان دے کر کے اسلام بچانے آئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم جان نہیں بچانے آئے ہیں، جان دے کر اسلام بچانے آئے ہیں۔ برادران اسلام، آپ نے تقریر فرمائی، واپس چلے آئے تو عمرو بن سعد نے پہلا تیر حسینی خیمہ کی طرف چلایا اور کہا میرے سپاہیوں گواہ ہو جاؤ اور یہ ابن زیاد سے کہہ دینا کہ حسین اور حسین کے ساتھیوں پر سب سے پہلا تیر چلانے والا میں ہوں، معاذ اللہ۔ جب حر بن ریاحی نے یہ دیکھا کہ امام حسین نے 3 باتیں پیش کی ہیں، انہوں نے وہ کہا بھی تھا کہ یا تو مجھے مدینہ واپس جانے دو، یا تو کسی دوسرے ملک کی سرحد پر چلے جانے دو، میں اپنی زندگی کے باقی دن گزار لوں گا، یا تو یزید کے پاس ڈائریکٹ چلے جانے دو۔ تو حر بن ریاحی نے فرمایا کہ اے میرے سپاہیوں، اے عمرو بن سعد،
کیا امام حسین کی 3 باتوں میں سے کوئی بات نہیں مانو گے؟ کیا امام حسین کی 3 باتوں میں سے تمہیں کوئی بات تسلیم نہیں ہے؟ تو عامر بن سعد نے کہا نہیں، ابن زیاد کا یہی حکم ہے کہ وہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیں ورنہ مرنے کٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حر بن ریاحی کانپ رہے ہیں، لرزہ بر اندام ہے۔ عامر بن سعد نے کہا حر تم بڑے بہادر ہو، تم کانپ رہے ہو؟ مجھ سے جب پوچھتا تھا کوفہ کا سب سے بڑا بہادر کون ہے تو حر تیرا نام لیتا تھا، لیکن تم ایسے ڈرے ہوئے ہو جیسے کہ تمہارے اندر بہادری نہیں، صرف 82 لوگ ہیں اور ہم لوگ 22,000 ہیں، پھر بھی کانپ رہے ہو۔ تو حر بن ریاحی نے کہا کہ ظالموں تم سمجھ نہیں پاؤ گے، میری نظروں کے سامنے جہنم بھی ہے، دوزخ بھی ہے۔ اگر حسین کے خلاف لڑوں گا تو دوزخ میں جاؤں گا، اور حسین کے ساتھ لڑوں گا تو جنت میں جاؤں گا۔ جنت کا بھی راستہ کھلا ہوا ہے، جہنم کا بھی راستہ کھلا ہوا ہے، لیکن سنو میری مرضی، میں چاہے جہنم جاؤں، میری مرضی چاہے میں جنت جاؤں، لیکن تمہاری طرح بے وقوف نہیں ہوں کہ میں جہنم میں چلا جاؤں۔ سنو میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، یہ کہہ کر آپ نے اپنے گھوڑے کو ریڑھ لگائی، امام علی مقام کے قدموں پہ گر گئے، عرض کیا حضور مجھے معاف کر دو، اب میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، کیا اللہ میری غلطی کو معاف فرمائے گا؟ امام علی مقام نے فرمایا اے حر تیرا نام حر ہے، تمہارا نام حر ہے، یعنی تمہارا نام آزاد ہے، انشاءاللہ تم دنیا میں بھی آزاد رہو گے، آخرت میں بھی آزاد رہو گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امام علی مقام کے ساتھ حر مل جاتے ہیں اور یہ سبق دے دیتے ہیں کہ جو عقل مند ہوتا ہے وہ ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا، عقل مند جو ہوتا ہے وہ حق پر چلنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ نکل کر لشکر اعداء سے مارا حر نے یہ نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو یہ حضرت نے بتلایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یہ حضرت نے بتلایا، مدینہ والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا ہے کوئی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا ہے کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور تھے مشکل کشا والے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے حر کو معاف کیا اور فرمایا اللہ تمہیں معاف کرے، تم دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ آزاد رہو گے۔ برادران اسلام چونکہ نقارہ ہے، جنگ بجا دیا گیا تھا، بڑی تفصیل ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا جب پہلے جنگیں ہوتی تھیں تو اول نمبر پر دونوں جانب سے سپاہی آتے تھے، ادھر سے بھی بہادر ادھر سے بھی بہادر، میدان کارزار میں لڑائی ہوتی تھی، پھر اس کے بعد ایک بار بھی حملہ ہوتا تھا۔ یہی حال میدان کربلا کا تھا۔ آپ ہر سال سنتے رہتے ہیں، مجھ سے بہتر سنتے رہتے ہوں گے تو آپ کو ساری تاریخ معلوم ہوگی، لیکن ہر سال سنتے ہو، ہر سال بیان بھی کیا جائے گا، تاکہ ہر سال، چونکہ اسی لیے مجالس محرم کا انعقاد بھی ہوتا ہے کہ ہم ہر سال سنیں گے اور ہر سال ان کا فیضان حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے میدان کربلا میں ہیں، تو جنگوں کا یہ طریقہ تھا، دونوں جانب کے بہادر آتے تھے اور اس کے بعد دونوں جانب کے بہادر آپس میں لڑتے تھے، پھر بعد میں ایک بار کی حملہ ہوتا تھا، ادھر سے بھی بہادر آتے ہیں ادھر سے بھی بہادر آتے ہیں، تھوڑی دیر جنگ ہوتی ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک مارا جاتا ہے۔ فرزندان عقیل شہید کر دیے گئے، فرزندان علی شہید کر دیے گئے، یہاں تک کہ حضرت زینب کے 2 بیٹے اون و محمد کو بھی ابدی نیند سلا دیا گیا ہے۔ آپ کے اعوان، آپ کے انصار سب جامع شہادت نوش کر چکے، چونکہ سب کی شہادت بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، تمام اعوان و انصار شہید ہو گئے۔ امام علی مقام کی محبت میں اللہ کی راہ میں شہادت کا جام نوش کر لیتے ہیں، اور یہ تاریخ کربلا کی حقیقت ہے۔ جب تک آپ کے رفقا، آپ کے انصار زندہ تھے، آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو میدان کارزار میں ان لوگوں نے جانے نہیں دیا۔ حضور آپ کو نہیں جانے دیا جائے گا، اہل بیت مصطفیٰ کو نہیں جانے دیا جائے گا،
آپ پر تو ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. پہلے ان لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی. پھر برادران اسلام حال یہ ہوا کہ آپ کے بھتیجے حضرت حسن مجتبی کے بیٹے حضرت قاسم مہپارے رضی اللہ عنہ بارگاہ امام علی مقام میں حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں کہ میرے چچا جان میدان کارزار میں مجھے بھی جانے کی اجازت عطا فرمائیں. میں بھی جامع شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں, اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں, میں بھی اس مقام پر فائز ہونا چاہتا ہوں. امام علی مقام نے فرمایا بیٹا تو ہی تو میرے بھائی کی نشانی ہے. اور امام قاسم وہ ہیں جن سے امام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ کا رشتہ طے ہوا تھا. ابھی رشتہ نہیں, نکاح نہیں ہوا تھا, صرف رشتہ طے ہوا تھا. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ, جاؤ وہاں پہ ہو, جلدی جاؤ. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں عرض کر رہا تھا کہ امام قاسم نے عرض کیا حضور جانے کی اجازت دیں. آپ نے فرمایا نہیں, تم کو اجازت نہیں دی جائے گی, تم ہی تو میرے بھائی کی نشانی ہو. مگر جب بہت زیادہ اصرار بڑھا تو چاروں ناچار امام علی مقام کو اپنے بھتیجے کو اجازت دینی پڑی. حضرت قاسم مہپارے کیونکہ کافی دیر سے اس سوچ میں تھے کہ مجھے اجازت ملے, جامع شہادت نوش کر لوں. جب اجازت مل گئی تو مارے شوق شہادت کے آپ تاخیر کیے بغیر میدان کارزار کی طرف بڑھ جاتے ہیں. یاد رہے جب کوئی میدان میں جاتا ہے تو اس سے پہلے ڈھال باندھتا ہے, زرہ پہنتا ہے تاکہ ادھر سے تلوار آئے تو روکا جا سکے. وہ سب جنگ کے ساز و سامان پہنے جاتے ہیں. پشت پر ڈھال باندھی جاتی ہے تاکہ تیر و کمان روکا جا سکے. ڈھال اور طرح طرح کے زرہ لیے جاتے ہیں تاکہ دشمن کی تلوار سے بچا جا سکے. لیکن حضرت قاسم مہپارے کو جب اجازت ملی ہے تو آپ نے دیر کیے بغیر ڈھال باندھے, بغیر زرہ پہنے آپ آگے بڑھ گئے. جب آپ آگے میدان کارزار کی طرف بڑھنے لگے 22,000 کے لشکرے چرار کے نرگے کی طرف پڑھ رہے تھے تو میدان کارزار کا ذرہ ذرہ کانپ اٹھا. ادھر کے لوگ بھی حیران ہیں کہ یہ کون سا بہادر ہے کہ زرہ پہنے بغیر آ رہا ہے, یہ کون سا بہادر ہے جو ڈھال باندھے بغیر آ رہا ہے. اور حسینی خیمے کے بھی سپاہی حیران ہے کہ قاسم تمہاری شجاعت پر ہم سب کی جان قربان ہے. حضرت قاسم جا رہے تھے, میدان کارزار کا ذرہ ذرہ کانپ کر پکار کر کہہ رہا تھا کہ شیر کی آمد ہے, کہ رن کانپ رہا ہے, رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے. آئینے جواں مردہ حق گوئی و بے باکی, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. مر جائیں گے کٹ جائیں گے اے دوست مگر ہم سر ظلم کی چوکھٹ پہ کبھی خم نہ کریں گے. آپ گئے, آپ نے مبارزت طلب کی, ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے اور مجھے جان لے کہ میں امام حسن کا بیٹا قاسم مہپارہ ہوں. آئے اپنے میرے ساتھ, اگر تمہارے پاس کوئی بہادر ہو تو میرے مقابلے میں بھیجو. حضرت قاسم نے بار بار مبارزت طلب کی, لیکن آپ کے مقابلے میں چونکہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ بڑا بہادر ہے جو زرہ پہنے بغیر آیا ہے, اس کی جواں مردی کو دنیا سلام کرتی ہے, کوئی بہادر آپ کے مقابلے میں نہیں آتا. بار بار جب آپ نے مبارزت طلب کی تو کوئی مقابلے میں نہیں آیا. تو آپ نے فرمایا آیا میرے ساتھ, کیا تمہارے پاس اب کوئی سپاہی باقی نہیں ہے, کوئی بہادر تمہارے پاس باقی نہیں ہے جو مجھ سے مقابلہ کر سکے؟ تو امام علی تو عامر بن سعد نے ارزق پہلوان کو, جس کی پہلوانی بھی مشہور تھی, جس کی بہادری بھی مشہور تھی, جس کی بہادری کی مثال دی جاتی تھی, کہا کہ اے ارزق چلے جاؤ حسن کے بیٹے قاسم کے مقابلے میں. اس نے کہا اتنا بڑا پہلوان ہو کر ایک نوجوان کے مقابلے میں تم مجھ کو بھیجو گے تو میری بدنامی ہوگی, میری بے عزتی ہوگی, میں ایک لڑکے کے مقابلے میں نہیں جا سکتا ہوں. عامر صاحب نے کہا تم ان کو لڑکا سمجھتے ہو, اس کی رگوں میں علی شیر خدا کا خون دوا ہے, تم نہیں جانا چاہتے ہو, نہیں جانا چاہتا ہوں, اس میں میری بے عزتی ہے. ہاں اگر تم کہہ رہے ہو تو میرے 4 بیٹے یہاں بہادر آئے ہوئے ہیں, ان میں ایک جائے گا, ابھی قاسم کا کام تمام کر کے آ جائے گا. عامر صاحب نے ارزق کے سب سے بڑے بیٹے کو بھیجا حضرت قاسم کے مقابلے میں. ڈینگیں مارتا ہوا اور چیختا چلاتا ہوا دہاڑتا ہوا مقابلے میں جاتا ہے. اے قاسم اب تم بچ نہیں پاؤ گے کیونکہ میں ارزق پہلوان کا پہلوان بیٹا ہوں.
حضرت قاسم نے جب یہ بات سنی تو بغیر وقت کو ضائع کیے آپ نے اس کی گردن پہ ایسی تلوار چلائی کہ فوراً وہ دو ٹکڑے ہو کر کے جہنم حاصل ہو جاتا ہے. جب وہ مر گیا تو اس کا دوسرا بیٹا ارزق نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا, وہ بھی مار دیا گیا. تیسرے بیٹے کو بھیجا, وہ بھی ڈینگا مارتا ہوا گیا, وہ بھی مار دیا گیا. چوتھا بیٹا گیا, وہ بھی ڈینگا مارتا ہوا گیا, وہ بھی مار دیا گیا. سب کو آپ نے پنار کر دیا. جب ارزق کے چاروں بیٹے جہنم پہنچ گئے تو ارزق چیختا چلاتا ہوا عامر بن سعد کے پاس آتا ہے کہ اب مجھے جانے دو, اب مجھے جانے دو, اب مجھے جانے دو, میں مقابلہ کروں گا. عامر بن سعد نے کہا میں نے پہلے ہی تم کو بھیجا تھا لیکن تم ڈینگے مار رہے تھے, تم بے عزتی سمجھتے تھے ان کے مقابل میں جانے کے لیے, لیکن اب تمہارے 4 بیٹے مار دیے گئے تو اب تم کہتے ہو جاؤں گا. اجازت ملی ارزق کو. ارزق میدان کارزار میں آتا ہے ہاتھی کی طرح دہاڑتا ہوا, ڈینگے مارتا ہوا, چیختا ہوا, چلاتا ہوا اور یہ کہتا ہوا اے قاسم دیکھ تیرے سامنے تیری موت آ گئی ہے, اے قاسم دیکھ تیرے سامنے تیری موت مڈلا رہی ہے, دیکھ میں ارزق ہوں, میری بہادری کی مثالیں دی جاتی ہیں. حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے وقوف, تم حقیقت میں بے وقوف ہو, تم نہیں جانتے ہو تمہاری طاقت دنیا والوں کے سامنے مثالی ہوگی لیکن ہماری جوامردی تمہیں نہیں معلوم ہے. ہم ہاشمی نوجوان ہیں, ہماری رگوں میں علی شیر خدا کا خون روا دوا ہے, ہم سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے. یہاں تک کہ جب آپ نے یہ فرمایا تو ارزق آگ بگولا ہو جاتا ہے اور اس نے نیزے سے امام علی مقام امام حسن مصطفیٰ کے بیٹے حضرت امام قاسم پر جب وار کیا تو آپ نے اس کے وار کو قلم کر دیا, اس کے نیزے کو قلم کر دیا. تھوڑی دیر تک ادھر سے پھر ادھر سے وار جاری ہے, وار چل رہا ہے. جب اس نے تلوار چلانا چاہی اور کہا اے قاسم یہ دیکھو میں تلوار چلا رہا ہوں, اگر یہ تلوار کسی پہاڑ پر گرا دوں تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. حضرت قاسم نے الحرب خدا کے تحت فرمایا اے ارزق میں نے سنا تھا کہ تم تجربہ کار بہادر ہو لیکن تو آج مجھے پتا چل گیا کہ تم نا تجربہ کار ہو. کیا دیکھا تم نے؟ کہا تم نے گھوڑے کی زین صحیح سے نہیں کسی ہے تو تم کیسے بہادر ہو. جب اس نے نیچے اپنی زین کی طرف دیکھنا چاہا الحرب خدا کے تحت حضرت قاسم مہپارے نے ارزق کی گردن میں ایسی تلوار چلائی کہ دھڑ وہی اس کا گرتا ہے اور اس کا سر گیند کی طرح دور جا کر اچھلتا ہے. ظالم کا غرور مٹ گیا, مر گیا, فنار ہو گیا, گرا فولاد کا ٹکڑا زمین پر سر نگوں ہو کر تکبر بہ گیا, زخموں کے رستے موج خوں ہو کر ظالم مر گیا, اس کا تکبر مٹ گیا, ظالم مر گیا, اس کا غرور, اس کے غرور کا خاتمہ ہو گیا. ایک کے بعد دیگرے بہت سارے بہادر آئے, سب کو آپ نے پنار کر دیا. اب عامر بن سعد نے اعلان کیا, حضرت قاسم مہپاری کی یہ شان تھی اور حضرت علی اکبر کی یہ شان تھی کہ میدان سے واپس بھی آئے, لڑنے کے بعد واپس آئے. حضرت قاسم آئے, چچا جان اگر پانی مل جاتا, ایک قطرہ بھی پانی مل جاتا تو کسی یزیدیوں کو نہیں چھوڑتا. امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قاسم انتظار کرو, آپ ایک کوثر اپنے نانا جان کے ہاتھوں تمہیں میسر آئے گا. آپ پھر میدان کارزار میں جاتے ہیں, مبارزت طلب کرتے ہیں. جب آپ مبارزت طلب کرتے ہیں تو عامر بن سعد نے کہا کہ یہ میرے سپاہیوں تم نے دیکھ لیا نا, ایک کے بعد دیگرے جو بھی بہادر جاتا ہے مار دیا جاتا ہے. اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے تو ہم میں سے کوئی بھی سپاہی باقی نہیں بچے گا. اگر ان کو قابو میں لانا چاہتے ہو تو ایک بار کی حملہ کر لو. سینکڑوں ہزاروں سپاہی عامر بن سعد کے حکم پر حضرت قاسم مہپارے, جن کی خوبصورتی کی مثال دی جاتی تھی, جو امام حسن کا مقدس بیٹا ہے, جو علی کا مقدس پوتا ہے, جو میرے نبی کا مقدس نواسا اور نواسے کا نواسا ہے, نواسے کا بیٹا ہے. حضرت قاسم مہپارے کو چاروں طرف سے ظالموں نے گھیر لیا ہے. آگے سے بھی تیر چلائی جا رہی ہے, پیچھے سے بھی تیر چلائی جا رہی ہے, دائیں سے بھی تیروں کی بارش ہو رہی ہے, بائیں سے بھی تیروں کی بارش ہو رہی ہے. حضرت قاسم مہپاروں کو ظالم نے جب گھیرا ہے, تیروں کمان سے مارنا شروع کیا ہے, حضرت قاسم گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں اور جب گرتے ہیں زندگی کے آخری سانس باقی تھے وہیں سے پکارا ہے یا اماں ہوا ادرکنی, یا اماں ہوا ادرکنی, میرے چچا جان دیکھو تمہارا بھتیجا گر گیا, آؤ مجھے سنبھالو, اپنے بھتیجے کو سنبھالو. حضرت امام حسین میدان کارزار میں جاتے ہیں, اپنے 19 سالہ بھتیجے کی لاش کو اپنی گود میں رکھتے ہیں. ابھی چند سانس باقی تھی کہ حضرت قاسم نے اپنے چچا کو دیکھا, چچا نے اپنے بھتیجے کو دیکھا, پھر روح قبض سے منصرف سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون, جان دے دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. برادران اسلام,
اسی طرح سے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی لاش کو اٹھا کر آپ نے خیمے تک پہنچایا. پھر آپ کے بڑے بیٹے جو 18 سال کے ہیں حضرت علی اکبر، حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ بڑے بیٹے ہیں، لیکن وہ میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں پاتے، بعد میں آپ نے سنا ہوگا. لیکن حضرت علی اکبر نے جب اجازت چاہی تو امام حسین نے فرمایا بیٹا تمہیں کس چیز کی اجازت دوں؟ میدان میں جانے کی اجازت دوں؟ ہر بیٹا اپنے باپ سے اجازت لیتا ہے، لیتا کہ نہیں، ممبئی جانا ہے، مجھے دلی جانا ہے، مجھے گجرات جانا ہے، باپ مناسب سمجھتا ہے تو اجازت دے دیتا، لیکن فون پر فون کرتا جاتا ہے بیٹا سوال کے جانا. کوئی کچھ کھلائے گا کھانا نہیں، کیونکہ ہر باپ کو اپنی بیٹی کی جان پیاری ہوتی ہے. آج بیٹا اپنے باپ سے میدان کارزار میں جانے کی اجازت مانگ رہا ہے اور شہادت کا دولہا بننے کی اجازت مانگ رہا ہے. آپ اجازت نہیں دیتے، لیکن جب اصرار بڑھا تو چاروں ناچار آپ نے اپنے بیٹے علی اکبر کو بھی جامع شہادت نوش کرنے کی اجازت دے دی. حضرت علی اکبر شبیہ پیغمبر، جن کو شبیہ پیغمبر کہا جاتا ہے، یعنی جس کو میرے مصطفیٰ کی تصویر دیکھنا ہو حسین کے بیٹے علی اکبر کو دیکھ لو، علی اکبر کو دیکھو گویا کہ میرے مصطفیٰ کو تم نے دیکھ لیا ہے. شبیہ پیغمبر کہا جاتا تھا. آج شبیہ پیغمبر کو شہادت کا دولہا بنا کر امام علی مقام میدان کارزار میں بھیج رہے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا بیٹا جب میدان کارزار میں جاتا ہے تو آپ نے سنا ہوگا کہ آپ نے مبارزت طلب کی، کیونکہ شبیہ پیغمبر ہے، چہرہ پر نور ہے. روب طاری ہو گیا، یزیدی لشکر میں کوہرام مچ گیا، یہ کون جوان مرد ہے جو آیا ہے؟ آپ نے کہا ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ کوئی نہیں آتا. ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ کوئی نہیں آتا. ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ کوئی نہیں آتا. جب کوئی نہیں آیا تو حضرت علی اکبر نے خود ہی لشکر پر حملہ بول دیا. 22,000 کا لشکر جرار ہے اور ایک ذات ہے. میمنہ پر جب حملہ بولا تو گاجر مولی کی طرح یوں ظالموں کو کاٹا جیسے گاجر مولی کاٹ دی جاتی ہے اور سر سب کے نیچے گر رہے ہیں. پھر میسرہ پر جب حملہ کیا تو راستہ بن گیا، بھگدڑ مچ گئی. قلب لشکر پہ جب آپ نے حملہ کیا تو راستہ بن گیا، لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی اور آپ نے کئیوں کو پھنار کیا. لیکن پیاس کی شدت نے جب آپ کو پریشان کیا تو آپ بھی الٹے قدم خیمہ حسینی کی طرف واپس آتے ہیں، اپنے ابو جان کے گود میں سر رکھتے ہیں، فرماتے عرض کرتے ہیں یا ابتاہو اللتش، یا ابتاہو اللتش، میرے ابو جان پیاس لگی ہے، مجھے پانی چاہیے. اگر ایک قطرہ پانی مل گیا تو کسی یزیدی کو باقی نہیں بچاؤں گا، سب کو جہنم پہنچا دوں گا. حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے علی اکبر، پانی بظاہر موجود نہیں ہے لیکن فکر نہ کرو، کل میدان تمہارے نانا جان آب کوثر کا پانی لیے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. ایسا پانی تمہیں ملے گا کہ جس کا ایک قطرہ پینے کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی. لیکن تم آ گئے ہو تو لو میری سوکھی زبان چوس لو. حضرت علی اکبر نے سوکھی زبان چوسی، تھوڑی تسلی ہوئی، پھر میدان کارزار میں آئے. تاریخ کربلا کہتی ہے علی اکبر نے پھر مبارزت طلب کی. ہر کوئی میرے مقابلے میں آئے تو عامر بن سعد نے بہت بڑے بہادر طارق بن شیش سے کہا کہ ہم لوگوں پر تپ ہے کہ یہ نوجوان ایک بار آیا، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں گیا، یہاں تک کہ اس نے خود ہی حملہ کیا اور واپس چلا گیا، پھر آیا اور بلا رہا ہے. لیکن کیا تمہاری جوامردی ختم ہو گئی؟ کیا ہم میں سے کوئی بہادر ایسا نہیں جو اس کے مقابلے میں جائے؟ آئے طارق بن شیش، تم اگر گئے تو انعام و اکرام سے مالا مال ہو جاؤ گے. ابن ذات سے تمہیں گورنری بھی دلا دوں گا کسی بھی راج کی، اور تمہیں انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا. انعام کی لالچ میں، گورنری کے لالچ میں طارق بن شیش نے چاہا کہ میں جاؤں. جب وہ آگے بڑھا، ڈینگے مارتا ہوا، ہاتھی کے در دہاڑتا ہوا، تو امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی اکبر شبیہ پیغمبر نے کمال ہنرمندی سے اس کا کام فوراً تمام کر دیا. وہ پھر نار ہو گیا، مر گیا مردود، اس کا غرور مٹ گیا. پھر اس کا بیٹا دوسرا جس کا نام عمر بن طارق تھا، وہ دہاڑے مارتا ہوا گیا. کہا کہ تم نے ہمارے باپ کو مار دیا، اب آؤ مجھ سے مقابلہ کرو. اس وقت اپنے باپ سے بھی بڑا بہادر میں عمر بن طارق ہوں. تھوڑی دیر تک دونوں میں نیزہ بازی چلتی رہی، دونوں میں جنگ ہوتی رہی، لیکن کمال ہنرمندی سے حضرت علی اکبر نے اس کو بھی جہنم پہنچا دیا. پھر اس طارق کا دوسرا بیٹا جس کا نام طلحہ بن طارق تھا، وہ میدان کارزار میں جاتا ہے. آپ نے اس کا بھی کام تمام کر دیا. بڑے بڑے بہادرانے
کو شکن آئے، لیکن علی اکبر شبیہ پیغمبر نے سب کو جہنم پہنچا دیا۔ عامر بن سعد نے پھر وہی حربہ اختیار کیا اور اعلان کیا ہے میرے ساتھیوں، اگر ایک ایک کر کے حسین کے بیٹے کے مقابلے میں ہم جائیں گے تو مار ہی دیے جائیں گے، ہم میں سے کوئی سپاہی بچے گا نہیں۔ اگر ان کو قابو میں لانا ہے ایک بار کی حملہ کرنا ہوگا۔ پھر ظالموں نے حکم پا کر کے سپاہیوں نے ایک بار کی شبیہ پیغمبر علی اکبر کو پر حملہ کر دیا۔ آگے پیچھے دائیں بائیں سے تیر و کمان کی بارش ہو رہی تھی، تلوار چلائے جا رہے تھے، نیزوں سے چھیدا جا رہا تھا۔ علی اکبر شبیہ پیغمبر، میرے نبی کی ہر نسبت کا احترام کرنا چاہیے، لیکن نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے شبیہ پیغمبر کو روت ڈالا ہے۔ آپ گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں، جب گرتے ہیں اور زندگی کے آخری سانس باقی ہے تو انہوں نے میدان کارزار سے اپنے ابو جان کو بلایا تھا، یا ابا ہوا درکنی، یا ابا ہوا درکنی، ابو جان دیکھ لو تمہارا بیٹا گر گیا ہے، آؤ اپنے بیٹے کو سنبھالو، آؤ اپنے بیٹے کو سنبھالو۔ امام علی مقام خیمے سے رن میں آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنے جوان 18 سال کے بیٹے علی اکبر کو اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو دیکھتا ہے اور دونوں مسکراتے ہیں۔ پھر حضرت علی اکبر اپنی جان جعفری کے حوالے کر دیتے ہیں اور یہ جواب دیتے ہیں، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی میرے ابو جان، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جان اللہ ہی نے دی ہے، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرت امام حسین اپنے جوان بیٹے کی لاش کو رن سے اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے خیمے تک پہنچاتے ہیں کہ میرے خیمے کی بیویوں دیکھ لو، میرا علی اکبر بھی جام شہادت نوش کر چکا ہے۔ برادران اسلام، ہم امام علی مقام کی شجاعت پر سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ تقریباً 56 سال کے ہو گئے، مگر اس کے باوجود صبح سے لے کر دوپہر تک آپ لاشیں خود اٹھا کر خیمے تک پہنچا رہے ہیں۔ اپنے جوان بیٹے کی لاش کو آپ ہی نے اٹھایا، خیمے تک پہنچایا۔ ننھے علی اصغر کو آپ ہی نے خیمے تک پہنچایا۔ حضرت عباس علمبردار کے بازو کاٹے گئے، آپ نے خیمے تک پہنچایا۔ قاسم مہپارے کی لاش کو آپ نے خیمے تک پہنچایا۔ اپنے دونوں بھانجے اون و محمد کی لاش کو آپ ہی نے خیمے تک پہنچایا۔ آپ کی شجاعت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کسی کا اللہ کرے اللہ تعالی ہماری اولادوں کی زندگی لمبی زندگی عطا فرمائے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی کا بیٹا بیمار ہو کر کے مر جائے تو باپ بڑا طاقتور ہو پھر بھی اس میں سکت باقی نہیں رہتی ہے، باقی رہتی ہے، غم سے نڈھال ہو جاتا ہے۔ جنازہ گاہ تک لوگ پکڑ کر کے پہنچاتے ہیں، مٹی دینے کے لیے باپ اپنی طاقت سے نہیں جا پاتا کیونکہ اس کا بیٹا مر گیا ہے، بہت بیمار ہو کر کے مرا ہے، مگر بیٹا مرنا اور اس کا غم برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی ہو اگر اس کا بیٹا مر گیا تو لوگ پکڑ کر کے جنازہ گاہ لے جاتے ہیں، پکڑ کر کے قبرستان تک لے جاتے ہیں۔ امام حسین کی شجاعت پر ہم اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ آپ نے صبح سے شام تک لاشیں اٹھائی ہیں، اپنے جوان بیٹے کی بھی لاش کو آپ نے میدان خیمے تک پہنچایا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کا نمبر آتا ہے تو آپ بھی پوری جمع مردی کے ساتھ، پوری بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور جان اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ ہے طاقت و قوت امام علی مقام کی، اللہ ان کی شجاعتوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ حضرت عباس علمبردار کی شہادت بھی باقی ہے، حضرت علی اصغر کی بھی شہادت باقی ہے، اور بہت سارے اہل بیت نبوت کی شہادت باقی ہے، لیکن وقت نہیں باقی ہے، اس لیے امام علی مقام کی شہادت کے چند گوشے میں پیش کر دیتا ہوں۔ اسی جنگ کے میدان میں علی اصغر جو 6 مہینے کے ننھے شیر خوار ہیں، جب امام علی مقام سے اصرار کیا گیا تھا کہ ہم کو پانی نہیں دیتے لیکن 6 مہینے کا بچہ سمجھ کر ہو سکتا پانی دے دیں، آپ جائیے اور طلب کیجئے۔ آپ نہیں چاہتے ہوئے جب ظالموں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں دشمنی ہے مجھ سے دشمنی ہے، لیکن ننھے شیرخوار نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، پانی کے چند قطرے میرے مقدس بیٹے کے حلقوم پر ٹپکا دو، کل میدان محشر میں ہو سکتا ہے تمہاری نجات کا سامان پیدا کرے، لیکن پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، مرد نادہ پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ ظالموں سے نبی کے نواسے نے اپنے بیٹے کے لیے پانی مانگا تھا، لیکن ابن سعد نے حکم دیا میرے سپاہیوں خبردار حسین کا چھوٹا بچہ بھی پانی پی کر نہ جانے پائے۔ پھر ہرملا نے زہر آلود ایک ایسا تیر چلایا تھا جو تیر
امام حسین کے بیٹے علی اصغر کے حلقوم کو چیرتا ہوا امام علی مقام کے بازو کو پیوست کر جاتا ہے. ننھا شیرخوار پہلے ہی سے پیاسا تھا, چھوٹی سی عمر تھی, تھوڑا تڑپتا ہے اور اپنے باپ کی گود میں جان دے دیتا ہے. امام علی مقام اس وقت بھی داد شجاعت دیتے, اللہ تیرا حسین جب تک زندہ ہے نانا جان کی شریعت پر آج آنے نہیں دے گا. آج اب تیرا حسین تیرا شکر ادا کرتا ہے کہ اس مصیبت کی گھڑی میں ننھا شیرخوار بھی کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے. پھول تو 2 دن بہارے جاں فضا دکھلا گئے, حسرت ان غنچوں کی ہے جو بن کھلے مرجھا گئے. ظالموں نے ننھے شیرخوار کو بھی نہیں چھوڑا, ظالموں نے ان پر بھی رحم نہیں کھایا. امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے سامنے لاشوں کا انبار ہے. امام زین العابدین رن میں جانے کی تیاری کرتے ہیں, اجازت مانگتے ہیں. امام علی مقام نے فرمایا تم بیمار ہو, بیماری سے اٹھ بھی نہیں پاتے ہو, میدان کارزار میں کیسے جاؤ گے؟ تمہیں نہیں جانے دیا جائے. تم چلے گئے تو یہ جو خواتین اسلام ہیں, جو ہمارے گھر کی خواتین ہیں, ان کو مدینہ تک کون پہنچائے گا؟ تم اگر چلے گئے میدان کارزار میں تو ان کو پہرا کون دے گا؟ تم اگر چلے گئے تو میری نسل, حسینی نسل قیامت تک آگے کیسے چلے گی؟ اور پھر تبرکات جو ہمارے بزرگوں کی طرف سے, میرے نبی کی طرف سے, حضرت علی کی طرف سے, میرے ابا کی طرف سے میرے پاس ہیں, وہ لوگوں تک کون پہنچائے گا؟ امانتیں آگے کیسے بڑھیں گی؟ نہیں میرے بیٹے زین العابدین تم کو نہیں جانے دیا جائے گا. بڑی کوشش کی گئی مگر نہیں جانے دیا. تو ادھر سے ظالموں نے چیخنا شروع کیا, حسین اب کوئی بہادر نہیں ہے جو ہمارے مقابلے میں آئے, حسین اب کوئی بہادر نہیں ہے جو ہمارے مقابلے میں آئے, حسین اب کوئی بہادر نہیں جو ہمارے مقابلے میں آئے. جب کوئی نہیں ہے تو تم ہی آ جاؤ, جب کوئی نہیں ہے تو تم ہی آ جاؤ. امام حسین کے کانوں میں جب یہ آواز چکراتی ہوگی تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ظالموں نے میرے کنبے کو شہید کر دیا, اب میرے خون کے پیاسے ہیں, اے حسین تم ہی آ جاؤ, تم ہی آ جاؤ. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب خود ہی رن میں جانے کی تیاری کرتے ہیں. مصری قبا زیبتن فرماتے ہیں, اپنے نانا جان کا ماما شریف اپنے سر پر رکھتے ہیں اور حضرت جعفر طیار کا نیزہ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں, اپنے باپ علی شیر خدا کی ذوالفقار حمائل کرتے ہیں اور اس کے بعد حضرت امیر حمزہ کی ٹھال پشت اطہر پر باندھتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ حضرت زینب نے اب آپ کے پیروں کو پکڑ لیا بھائی جان, حضرت شہبانوں نے آپ کے پیروں کو پکڑ لیا کہ میرے سرتاج, حضرت سکینہ نے پیروں کو پکڑ لیا میرے ابا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہی جا رہے ہیں نا جہاں علی اکبر گئے واپس نہیں آ سکے, آپ وہی جا رہے ہیں نا جہاں قاسم گئے واپس نہ آ سکے, آپ وہی جا رہے ہیں نا جہاں عباس گئے بازو کاٹ دیے گئے, آپ وہی جانا چاہتے ہیں نا جہاں ننھے علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا گیا, آپ وہی جا رہے ہیں نا جہاں ننھے اونو محمد کو پامال کر دیا گیا, آپ وہی جا رہے ہیں جہاں سے کوئی واپس نہیں آ پایا. میرے ابا آپ کو جانے نہیں دیا جائے گا, بھیا جان آپ کو جانے نہیں دیا جائے گا, میرے سرتاج آپ کو جانے نہیں دیا جائے گا, ہرگز جانے نہیں دیا جائے گا. امام علی مقام نے فرمایا نہیں صبر کرو, صبر کا دامن پکڑ رکھو, اللہ اس کا اجر فرمائے گا. یہ یزیدی مجھے بلا رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی بہادر نہیں ہے تو مجھے اپنی جان پیاری میں نہیں جا رہا ہوں. اسلام کو بچانے کے لیے جس طرح میں نے اپنی آل اولاد کو قربان کیا ہے اسی طرح اسلام کی بقا کے لیے میں اپنی جان بھی قربان کرنا چاہتا ہوں. امام علی مقام رضی اللہ عنہ حضرت زین العابدین کو تسلی دیتے ہیں, شہربانوں کو تسلی دیتے ہیں, حضرت زینب اپنی بہن کو نصیحت دیتے ہیں, حضرت سکینہ کے سر پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. میدان کربلا کا ذرہ ذرہ کہہ رہا تھا شہربانوں دیکھ لو امام علی مقام کو یہ آخری دیدار ہے, زینب دیکھ لو اپنے بھائی کو یہ آخری دیدار ہے, سکینہ دیکھ لو اپنے باپ کو یہ آخری دیدار ہے. میدان کربلا میں امام علی مقام کا آخری دیدار کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر, فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے. حشر کا ہنگامہ برپا ہے. میان اہل بیت پورے بے پردہ نکل آئی ہے سر کھولے ہوئے. آج کیسا حشر برپا ہے میان اہل بیت, آج کیسا حشر برپا ہے میان اہل بیت. کس شقی کی ہے حکومت, ہائے کیا اندھیر ہے, دن دہاڑے لٹ رہا ہے خاندان اہل بیت. امام علی مقام آگے بڑھتے جا رہے ہیں, مڑ مڑ کر کے پیچھے دیکھتے جا رہے ہیں. میدان کارزار میں پہنچے ہیں, یزیدی درگاہ کی طرف دھیان دیتے ہیں. ایک بار پھر اتمام حجت کے لیے آپ نے تمام یزیدیوں کو مخاطب کیا اور فرمایا یہ یزیدیوں مجھ کو بلا رہے تھے, حسین تمہارے مقابلہ میں ہے, لیکن ایک بار پھر میں بتا دوں میں حسین ابن علی ہوں, میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں, میں نبی کا نواسا ہوں, میں جنتی جوانوں کا سردار ہوں. تم مجھے
मार करके जन्नत नहीं पा सकोगे, जहन्नम के हकदार बनोगे। तुम मुझे मारोगे, नाना जान नाराज हो जाएंगे, तुम मुझे मारोगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। तुम नहीं जानते कि मैं नबी का नवासा हूं, तुम नहीं जानते कि मेरी शान कितनी प्यारी है। मेरे नाना जान मुझे अपने कंधे पर बिठा कर चलते थे, मेरे नाना जान मुझे चूमा करते थे, मेरे नाना जान मुझको सूंघा करते थे। आप जब तकरीर कर रहे थे तो शिमर लईन ने फिर से मुदाखलत की और कहा, अरे हुसैन, लगता है आपको मौत से डर लग गया है, आपको जान प्यारी हो गई है, आप समझ गए कि आपको मारा जाएगा, तो फिर से आप खुतबा दे रहे हैं, फिर से अपनी अजमत बता रहे हैं। इमाम अली मकाम ने फरमाया, जालिम अपनी जबान बंद कर ले, हम जान बचाने नहीं आए। अगर जान बचाना होता तो अली अकबर की जवानी में बचा चुका होता, अगर जान भी बचाना होता तो कासिम की जवानी बचा लिया होता, अगर मुझे जान बचाना होता अब्बास के बाजू बचा लिया होता, अगर जान बचाना होता अपने भांजों की जवानी बचा लेता, अगर जान बचाना होता तो नन्हे अली असगर की जान बचा लेता। ए जालिम, हम जान बचाने नहीं आए हैं, जान दे करके इस्लाम बचाने आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलो, तुम मेरे मुकाबले में आना चाहते हो, मेरे खून से अपना हाथ आलूदा करना चाहे तो कर लो। है कोई जो मेरे मुकाबले में आए? काफी देर मुबारजत तलब की गई, कोई नहीं आया। तो अमीर बिन साद के हुक्म पर तमीम बिन कोहतबा आता है, बहुत बड़ा बहादुर है। चूंकि अमीर बिन साद ने जो बड़े बड़े बहादुर, बेमिसाल बहादुर थे, इमाम हुसैन के लिए उसे छोड़ रखे थे। तमीम बिन कोहतबा जाता है, डींगे मारता है और कहता है, मेरे बारे में आपको मालूम है मैं कौन हूं? मेरी मिसाल दी जाती है। लोग कहते हैं कि मैं अपने बेटे को तमीम बिन कोहतमा बनाना चाहता हूं। जब नेजाबाजी और तीरंदाजी लोग अपने बेटों को सिखाते हैं तो कहते हैं, बेटा तुम्हें तमीम बिन कोहतमा बनना है। मेरा पता तुम्हें मालूम है, मैं बहुत बड़ा बहादुर हूं। इमाम अली मकाम ने फरमाया, जालिम तू क्या बहादुर है, तेरा क्या नाम है, तेरा क्या पता है? अरे सिर्फ कूफा वाले तेरा नाम जानते होंगे, मुझको जान, मैं हुसैन इब्न अली हूं। जमीन वाले भी मेरा चर्चा करते हैं और आसमान वाले भी मेरा चर्चा करते हैं। अर्श वाले तेरी शौकत का वो क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। इमाम अली मकाम और तमीम बिन कोहतबा के दरमियान नेजाबाजी होती है, तीरों कमान से लड़ाई होती है, तलवारें चलाई जाती हैं दोनों जानिब से। चूंकि वक्त ज्यादा नहीं है, तफसील नहीं कर पाऊंगा। दोनों में थोड़ी देर तक लड़ाई जारी रहती है। फिर इमाम अली मकाम ने कमाल हुनरमंदी से तमीम बिन कोहतबा को मार डाला, उसे जहन्नम पहुंचा दिया। उसके बाद यजीद अब्तही आता है, ये भी बहुत बड़ा बहादुर था, ये भी मारा जाता है। फिर बद्र बिन सुहैल आमिर बिन साद के पास आता, कहता है, कैसे कैसे ना तजर्बाकारों को हुसैन के मुकाबले में भेजे हो, जो दो दो हाथ भी नहीं कर पाते, मारे जा रहे हैं। अगर तुमको भेजना है तो मेरे बेटे को भेज दे, मेरा बेटा बहुत बड़ा बहादुर, अभी तक काम तमाम करके आएगा। उसने अपने बेटे को भेजा, वो मार दिया गया। फिर बद्र बिन सुहैल खुद जाता है। बद्र बिन सुहैल जब दहाड़े मारता हुआ जाता है और पुकार पुकार कर कहता है, हुसैन बच पाना चाहते हो तो बच जाओ, अगर बचने की कोई सूरत हो निकाल लो, क्योंकि मेरी तलवार से आज तक कोई बच नहीं पाया है, मेरे तीर से कोई बच नहीं पाया है। बड़े बड़े बहादुराने कोहे शिकन मेरे मुकाबले में आए, लेकिन इतिहास गवाह है कोई भी मुझसे बच नहीं बचा है। इमाम अली मकाम ने फरमाया, जालिम तू अपना पता उसको बता रहा है जिसके बारे में तुझे मालूम नहीं है। मैं हुसैन इब्न अली हूं, मेरी रगों में हैदर कर्रार का खून रवा दवा है, शेरे खुदा हूं, शेरे खुदा। शेरे खुदा के बारे में तुम्हें पता नहीं, शेरे खुदा के घर का हर बच्चा शेरे खुदा होता है, शेरे खुदा के घर का हर बच्चा बहादुर होता है। अली के घर का हर बच्चा, अली के घर का हर बच्चा शेरे खुदा होता है। बिरादरान इस्लाम दोनों में मुकाबला होता है। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस जालिम बद्र बिन सुहैल को भी जहन्नम पहुंचा दिया। एक के बाद दीगरे बहुत सारे बहादुर आए, सबको आपने जहन्नम पहुंचा दिया। अब फिर अमीर बिन साद ने ऐलान किया कि मेरे सिपाहियों, ये हुसैन इब्न अली हैं, अगर इनके मुकाबले में एक एक कर गए तो फिर हम बच नहीं पाएंगे, सब मार दिए जाएंगे। 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, मगर बहादुरी देख रहे हो ना, एक एक करके नहीं जाएंगे, सब सिपाही मिल करके एक बार की हमला कर दो। 22,000 में से जितने बचे थे, एक बारगी इमाम हुसैन पर सब हमला कर देते हैं। दाएं भी सिपाही हैं, बाएं भी सिपाही हैं, आगे भी सिपाही हैं, पीछे भी दुश्मन सिपाही हैं। चारों तरफ से इमाम अली मकाम को जालिमों ने घेर लिया है। वो इमाम अली मकाम के वो ज़ात है जिन्हें लोग घेरते थे। मदीना में भी लोग घेर लेते थे, मक्का में भी लोग घेर लेते थे, सफर में भी लोग घेर लेते थे, हज़र में भी घेरते थे। लेकिन जब घेरते तो ज़ियारत करने के लिए
کرنے کے لیے نہیں بلکہ شہید کرنے کے لیے گھیرا ہے، چھلنی کرنے کے لیے گھیرا ہے، چھلنی کرنے کے لیے گھیرا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ظالموں کے نرگے میں گھر جاتے ہیں، ظالموں نے تیر و کمان کی بارش کرنا شروع کر دیا ہے، چاروں طرف جب آپ کی نظر پڑتی ہے وہاں آپ کا کوئی اپنا نظر نہیں آتا ہے، وہاں پر اپنا کوئی دوست آپ کو نظر نہیں آتا ہے، وہاں آپ کا کوئی حمایتی نظر نہیں آتا ہے، آگے دیکھتے ہیں تو صرف دشمن نظر آتے ہیں، دائیں مڑ کر دیکھتے ہیں تو دشمن نظر آتے ہیں، بائیں مڑ کر دیکھتے ہیں تو دشمن نظر آتے ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو دشمن نظر آتے ہیں۔ وہ گلزار فاطمہ خاروں میں گھر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گھر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گھر گیا۔ امام علی مقام ہزاروں سپاہیوں کے نرگے میں گھر جاتے ہیں اور آپ کے جسم اطہر کو چھلنی کر دیا جاتا ہے۔ برادران اسلام، جب آپ کو چھلنی کر دیا گیا تو حالت یہ ہوئی کہ آپ 72 زخم کھا کر کے اپنے گھوڑے کے زین سے فرش سے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ جب فرش زمین پر تشریف لاتے ہیں تو آپ نے آگے پیچھے دائیں بائیں مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں۔ جب علی اکبر گرے تھے تو انہوں نے کہا تھا یا اباہو ادرکنی، اے میرے ابو آؤ مجھ کو سنبھالو۔ جب حضرت قاسم گرے تھے تو عرض کیا تھا یا اماہو ادرکنی، میرے چچا آؤ مجھ کو سنبھالو۔ جب حضرت عباس گرے تھے تو انہوں نے پکارا تھا یا اخاہو ادرکنی، اے میرے بھائی آؤ مجھ کو سنبھالو۔ لیکن آج امام علی مقام خود گر گئے ہیں، زمین پر تشریف لائے ہیں، کس کو پکارے؟ حضرت قاسم شہید ہو چکے ہیں، حضرت علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، حضرت عباس کے بازو کاٹ لیے گئے ہیں، ایک زین العابدین بچے ہیں جو بخار کی وجہ سے بستر سے اٹھ نہیں پاتے ہیں۔ کس کو پکاریں، کس کو بلائیں؟ چاروں طرف سپاہی ہیں، چاروں طرف دشمن ہے۔ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کی چاند پہ زہرا کے گھٹا چھائی ہے، اس طرف لشکر آدم سوار آئی ہے، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، برچیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاس کو ہے شور ستمگاروں میں، خون میں تر پیٹ امام کے سر زخمی ہے جبھی چاند سے پر نور مگر زخمی ہے، سینہ سب برچھیوں سے تابا کمر زخمی ہے، تیر بے داد سے دل زخمی جگر زخمی ہے، تیر بے داد سے دل زخمی جگر زخمی ہے، شدت ذوق سے جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں، سینکڑوں تیروں سے امام علی مقام کو چھلنی کر دیا گیا، 72 زخم کھا لیے ہیں۔ اب ایسا لگ رہا تھا کہ امام علی مقام کو شہید کر دیا جائے گا۔ ظالم شمر نے معاذ اللہ رب العالمین آپ کے سینے مبارک پر اپنا قدم رکھا، پوچھا کیا ارادہ ہے؟ کہا شہید کرنے کا ارادہ ہے۔ فرمایا کہ ذرا اپنا سینہ کھول کر دکھا۔ اس نے اپنا سینہ کھول کر دکھایا تو سفید داغ نظر آ گیا۔ امام علی مقام نے فرمایا آج میرے نبی کی حدیث پوری ہو گئی۔ میرے نبی نے اپنی حیات ظاہری میں فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک کوڑھی کتا میرے اہل بیت نبوت کے خون میں اپنا منہ ڈبو رہا ہے، مجھے معلوم ہوگا وہ کتا تو ہی ہے، وہ کوڑھی تو ہی ہے، وہ سفید داغ کا مریض تو ہی ہے۔ اچھا تو مجھے ماننا چاہتا ہے نا تو مجھے اللہ کی نماز پڑھ لینے دے، جس طرح سے بھی ہو سکا۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی اور نماز کا پہلا سجدہ کیا تھا کہ سجدے میں جب آپ نے سر رکھا تو ظالم صفت سنان نے یا شمر لعین نے آپ کے مبارک سر ناز کو آپ کے تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ برادران اسلام، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے تلواروں کے سائے میں سجدہ ادا کیا۔ سجدہ آپ بھی کرتے ہو، سجدہ ہم بھی کرتے ہیں، سجدہ سب مسلمان کرتے ہیں۔ کوئی حسینیہ مسجد میں سجدہ کرتا ہے، کوئی ممبئی کی بڑی بڑی مسجد میں سجدہ کرتا ہے، کوئی اجمیر غریب نواز کی مسجد میں سجدہ کرتا ہے، کوئی بغداد غوث اعظم کی مسجد میں سجدہ کرتا ہے، کوئی مکہ شریف کی مسجدوں میں سجدہ کرتا ہے، کوئی مسجد نبوی میں سجدہ کرتا ہے۔ سب کے سب سجدہ کرتے ہیں، لیکن سب کے سجدوں کو ایک طرف رکھو اور امام علی مقام کا وہ سجدہ جو انہوں نے میدان کربلا میں ادا کیا تھا اسے ایک طرف رکھو تو سب کے سجدوں پر امام علی مقام کا سجدہ بھاری پڑ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ مسلک اعلی حضرت زندہ باد جشن سودائے کربلا زندہ باد جشن سودائے کربلا زندہ باد نعرے تکبیر اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ سب کے سجدوں پر امام علی مقام کا سجدہ بھاری ہوگا ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا سجدہ سب کرتے ہیں کوئی اپنی مسجد کے چھت کے سائے میں سجدہ کرتا ہے کوئی دوسری مسجدوں کے چھتوں کے سائے میں سجدہ کرتا ہے سجدہ سب کرتے ہیں اپنے گھروں کے چھتوں کے سائے میں لوگ سجدہ کرتے ہیں لیکن امام علی مقام کے اس سجدے پر ہم سب کی جان قربان جو سجدہ امام علی مقام نے تلواروں کے سائے میں ادا کیا تھا نیزوں کے سائے میں ادا کیا تھا برچھیوں کے سائے میں ادا کیا تھا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں امام علی مقام نے اپنا خون دے کر کے اسلام کے باغیچے کو ہرا بھرا کر دیا ظالم یزید چاہتا تھا کہ قرآن کے آئین کو مٹا دیا جائے ظالم یزید سمجھتا تھا کہ ہم اسلام کے قانون کے ایک ایک حرف کو مٹا دیں گے اس کی چٹک کو مدھم کر دیں گے لیکن امام علی مقام نے اپنا خون دیا اور اپنے خون کی سرخی سے قرآن کے آئین کے ایک ایک نقطے کو اتنا اجاگر کر دیا کہ کل قیامت کے دن کوئی قانون اسلام کو مٹانا چاہے مٹ جائے گا مگر اسلام کے کسی قانون کو ہرگز نہیں مٹا سکتا ہے نہیں مٹا سکتا ہے یہ عنایتوں کی جزا ملی یہ ہدایتوں کا صلہ ملا جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا چمن آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے نہ جمع جو رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا دیا نہ جمع جو رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا دیا برادران اسلام ہمارے امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے اپنے جان کی قربانی پیش کی تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ قرآن کے آئین کی اہمیت کیا ہے امام علی مقام نے میدان کربلا میں اپنی جان کی قربانی کی قربانی حق اور باطل کے درمیان تھی امام حسین حق پر تھے یزید باطل پر تھا وہ جنگ جو ہوئی تھی حسین و یزید کے درمیان نہیں ہوئی تھی بلکہ حق و باطل کے درمیان ہوئی تھی وہ جو جنگ ہوئی تھی حسین و یزید کے درمیان نہیں بلکہ سچ اور جھوٹ کے درمیان ہوئی تھی وہ جو جنگ ہوئی تھی امام حسین اور یزید کے درمیان نہیں بلکہ مادی طاقت اور روحانی طاقت کے درمیان ہوئی تھی وہ جو جنگ ہوئی تھی میدان کربلا میں امام حسین اور یزید کے درمیان نہیں ہوئی تھی بلکہ جنتی اور جہنمی کے درمیان ہوئی تھی یعنی امام علی مقام یہ بتانا چاہتے تھے اے لوگوں میرا مقابلہ یزید کے خلاف تھا یزید چونکہ زنا کرتا تھا قیامت تک کوئی زنا کرے گا میرا اس سے مقابلہ ہے میری جنگ یزید کے خلاف تھی یزید چونکہ شراب پیتا تھا اگر کوئی شراب پیے گا تو قیامت تک میری جنگ اس کے ساتھ ہے یہی تو سبق میدان کربلا سے ہم کو ملا ہے ہم اگر شراب پیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہماری جنگ آج بھی امام حسین کے ساتھ ہے اگر ہم جوا کھیلتے ہیں تو ہم سمجھ لیں ہماری جنگ امام حسین کے ساتھ ہے اگر ہم زنا کرتے ہیں تو ہم سمجھ لیں ہماری جنگ امام حسین کے ساتھ ہے اگر ہم ناچ گانے کی محفل منعقد کرتے ہیں تو ہم سمجھ لیں ہماری جنگ امام حسین کے ساتھ ہے اگر ہم سچ ہیں حق پر چلنے والے ہیں نیک ہیں نماز پڑھتے ہیں تو ہم سمجھ لیں ہم سچے حسینی ہیں کیونکہ امام حسین نے میدان کربلا سے ہی سبق دیا تھا کلمہ توحید ہے تیری شہادت ہے حسین تو نہ رہتا تو نہ رہ جاتی صداقت ہے حسین تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو وہ رہے گا تعبت تیری بدولت ہے حسین اللہ تعالیٰ امام علی مقام تمام شہدائے کربلا کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے آمین بجاہ